ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. پچھلی آیات کے اندر یہ ذکر آیا تھا نجران سے جو وفد آیا اس کو یہ کہا گیا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو ہار جاؤ گے ابھی، اور جب مقابلے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی پیچھے جاؤ گے. تو ان کے ذہن میں یہ خیالات آ سکتے تھے کہ عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں اور کیسے ہار سکتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہار اور جیت فوج کی کثرت اور قلت پر نہیں ہے، تعداد کے زیادہ کم ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد پر ہے. دیکھو بدر کے اندر جو مقابلہ ہوا ہے کفار اور مسلمانوں کا، تو کفار کی تعداد زیادہ تھی اور 3 گنا زیادہ تھی، اور مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن مسلمان ہی غالب آئے اور کفار کو شکست دے دی. تو یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا. تو بدر کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے. ادھر مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، 313 تقریباً، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھی. اور اتنی کم تعداد اور اتنے کم ہتھیار اور سامان کے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مدد فرمائی اور مسلمان غالب آ کر رہے اور کفار کو شکست ملی. تو اس لیے اس چیز کا تعلق تعداد کی کثرت اور قلت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد پر ہے. جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے نکل جاتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتا ہے، جم جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ 2 فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا. ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسری فوج کافروں کی ہے. دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے 2 چند صریح آنکھوں سے، بالکل واضح طور پر یہ دکھ رہا تھا. اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو. یعنی نجران کا وفد اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور اپنی تعداد کے گھمنڈ میں نہ رہے. حالانکہ یہ لوگ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی آخر الزمان، آخری نبی ہے، لیکن ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ تھی دنیا کی محبت. مال و متاع کی محبت نے ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا.
تو یہ لوگ نجران سے جب نکلے ہیں تو ان میں ایک عالم اور بڑا پادری ہے ابو حارثہ بن علقمہ، یہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو پھر جن کے بھائی تھے قرظ، تو اس نے یہ کہا کہ محمد برباد ہو، اس طرح کے اس نے جو ہے جملہ بولا جس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے پھر ابو حارثہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ نہیں، تو برباد ہو۔ تو اس کی بات سے اس کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ دیکھو، جس نبی کے ہم منتظر تھے اور جس نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، حقیقت میں یہ وہی نبی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس نے وجہ بتائی کہ دیکھو، ہمارا بادشاہ جو ہمارا اکرام کر رہا ہے، ہمیں اچھی دولت دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ سب رک جائے گی۔ تو ان کے بھائی قرظ کے دل میں یہ بات تھی اور انہوں نے اپنے دل میں بات بٹھا لی تھی، اس کی بدولت اللہ نے اسے اسلام کی دولت دے دی اور وہ بات پہ چل کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ ایمان سے جس چیز نے ان کو روک رکھا ہے، دنیا کی محبت، کھیتوں کی محبت اور جانوروں کی محبت نے ان کو روک رکھا ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی ایک ضرورت کی چیزیں ہیں، دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے، ضرورت کے تحت اس میں لگنا ہے، اس میں دل نہیں لگانا۔ کہ دل لگانے والی چیز دنیا نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، دل لگانے والی چیز آخرت ہے جو آگے موت کے بعد آنے والی ہے، اور وہاں اللہ کے ہاں جو اصل ٹھکانہ ہے، بہتر ٹھکانہ ہے۔ آدمی اپنے ایمان اور اعمال کی فکر لے کر جائے اور دنیا کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کا اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ اس کو اچھے انعام سے نوازیں گے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله حسن المآب۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ تو جو ایمان لے آئیں گے اور اعمال کو صحیح کر لیں گے، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے، تو آپ ان سے کہو نجران کے وفد سے کہ یہ دنیا کی کھیتیاں، دنیا کے باغات، دنیا کی دولت کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑے بڑے باغات اور نہریں اور عورتیں پاک اور صاف ستھری اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، کہ یہ چیز ہے کہ تم اگر ایمان لے آتے ہو اور اللہ کا ڈر پیدا کر لیتے ہو۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله۔
کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر، پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں، اور عورتیں ہیں صاف اور ستھری حیض و نفاس سے پاک، اور رضا اللہ کی رضا مند، یعنی اللہ ہمیشہ راضی ہے، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے اللہ ناراض ہو سکیں گے بندے سے، تو اس لیے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہے کہ آدمی ایمان قبول کر لے اور اعمال کو صحیح کر لے، اس کے لیے انعام، لیکن آگے جتنی ایمان میں ترقی کرے گا اور جتنے اعمال کے اندر بڑھے گا تو وہ 5-6 چیزیں آ رہی ہے کہ آدمی کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اعمال میں ترقی کرے گا تو ان کے لیے اور بھی ایسے سامان ہیں کہ جس سے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور وہ کون؟ سب سے پہلے ایمان پر جو اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرے، اور اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں تو مسلمان ہوں تو چاہوں کروں، یعنی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی گناہ کی معافی مانگتا رہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا رہے۔ کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر سے کام لے، جب بھی بولے سچ بولے، ہمیشہ غلط جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو بھی اللہ کا حکم جب بھی سامنے آ جائے اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، وہاں نہ دیکھے دنیا کی محبت، مال کے نقصان، دنیا کا نقصان، رشتہ داری کے تانے، کہ کچھ نہیں، اللہ کا حکم آیا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا جائے، راتوں کو اٹھے تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے۔ جو بندے یہ کام کریں گے ان کے لیے بھی اچھے انعام ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ اور اللہ کی نگاہ میں ہے بندے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، سو بخش دے ہم کو گناہ، سو ہم کو ہمارے گناہ بخش دے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے، پچھلی رات میں یعنی تہجد